رسول اللہ اما بعد، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے باتیں معاملات اس کے ساتھ منسوب ہیں، لیکن آج کا دن جو آج کا خاص دن ہے، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا دن، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے جو عظیم جرنیل گزرے ہیں، اسلام کو جن کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے ترقی ملی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے ہم گھروں میں نماز نہیں پڑھیں گے، ہم باہر نکل کے نماز پڑھیں گے، کیونکہ عمر نے لوگوں کو پتہ چلے عمر نے اسلام قبول کر لیے۔ اسلام کو بہت زیادہ جو ہے وہ مدد کی، اسلام کی ہر دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی، تو اسلام کے ساتھ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو ہجرت کی، ساتھ ہی جنگیں لڑی، ساتھ ہی ہر جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سارے صحابہ جو ہیں وہ ہمارے دل کے قریب ہیں، ہم ان کی سب کی بہت زیادہ ہمیں محبت ہے، اور اہل بیت جو ہمارے دل میں ہیں، ہماری دل میں ان کے لیے بہت زیادہ محبت ہے۔ سب سے زیادہ ضروری اس بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہ ہو۔ تو یہ سب سے پہلا جز ہے، ہم نے اپنے دل میں اہل بیت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت رکھنی ہے، اپنی جان سے زیادہ ان کے لیے پیار محبت ہمارے دل میں ہو، اور صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے فرامین فرمائے ہیں، ان کے بارے میں الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، ان کی بھی ہمارے دلوں میں محبت ہو، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس لیے ان دنوں میں جو ہے وہ کچھ لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اہل بیت میں صحابہ کرام کے دفاع کرتے ہوئے اہل بیت کا جو ہے وہ محبت دل سے نکال بیٹھتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اہل بیت سے محبت بھی ہمارا عقیدے کا حصہ ہے، اور صحابہ سے محبت بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہ زرار بھائی کا سوال ہے کہ وہ انڈیا سے ہیں، ان کو کافی زیادہ مسئلہ ہے، جنات کے اثرات ہیں، کان، ناک اور منہ میں خون آتا ہے، اور پیشاب میں بھی خون آتا ہے، تو نیند میں باتیں بھی کرتے ہیں، ڈرتے بھی ہیں، جب رقیہ لگاتے ہیں تو حاضری ہو جاتی ہے، تو کچھ حل بتائیں اس کا۔ بھئی اگر تو آپ کے پاس کوئی معالج ہے تو میں اس کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، وہ اس طریقے سے علاج کرے گا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی معالج ہو، تھوڑا بہت جانتا ہو یا مضبوط ہو عقیدے کے لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، تو میں اس کو گائیڈ کر دیتا ہوں، تو وہ انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ دوسرا، اگر ایسا کوئی آپ کے پاس قریب ذریعہ نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے خود اس پر محنت کرنی ہے۔ ذکر کے ذریعے سے جنات کو کمزور کرنا ہے، ذکر کے ذریعے سے جادو کو کمزور کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 100 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمہ 100 مرتبہ، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس، یہ پڑھیں گے صبح شام، انشاءاللہ حاضری آپ کے اندر نہیں ہوگی۔ یہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ بہتری والا معاملہ کریں گے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں لیکن بول نہیں پا رہے، منہ میں جیسے کچھ اٹکا ہوتا ہے، اس طرح کے ان کو کافی زیادہ خواب آتے ہیں، پڑھائی وغیرہ بتا دیں۔ یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا معاملہ، تو آپ جو ہے وہ پڑھائی کریں، اذکار سونے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس 3 مرتبہ پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 3 مرتبہ اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، تو آپ بھی یہ کام کیا کریں۔ دوسرا، یہ شیطانی اثر کی علامت ہے، اذکار کیا کریں، انشاءاللہ اس سے بہتر ہو جائیں گے معاملہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ 5 سال سے مزار وغیرہ پہ جا رہی ہیں، حاضری دیتی ہیں، جادو کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، ان پر جنات بھیجے گئے ہیں، کائنڈلی ہماری ہیلپ کریں۔ دیکھیں، مزار پر جانے سے جادو ختم نہیں ہوتا، جنات کا اثر ختم نہیں ہوتا، یہ نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے طریقہ، قرآن پڑھا جائے، قرآن کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جائے، تہجد کی نماز پڑھی جائے، سورۃ فلق ناس کثرت سے پڑھیں،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جادو کا اثر ختم کر دیں گے. 33 مرتبہ سورۃ فلق ناس پانی پر دم کر کے 7 دن پی لیں, آپ کے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ندیم بھائی کا سوال ہے کہ سوتے وقت جھٹکا لگتا ہے, جب بھی قرآن سنتے ہیں اس طرح لگتا ہے جیسے الٹی وغیرہ آ رہی ہے, تو یہ کافی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, کوئی حل بتا بھائی جان یہ 2 وجہ سے ہوتا ہے. ایک تو جنات جسم میں ہوں تب ہوتا ہے, دوسرا جادو پیٹ میں ہو تب ہوتا ہے. تو آپ نے عمل کرنا ہے سورۃ فلق اور سورۃ ناس, یہ 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے پانی پی لینا ہے. یہ روزانہ صبح بھی کریں شام بھی کریں, یہ 7 دن کریں تاکہ اثر ختم ہو جائے. دوسرا سورہ یونس کی آیت نمبر 81 ہے, ان اللہ سیبطلہ, یہ بھی 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے پڑھیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بھی اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے 2 بچے ہیں, دونوں کو آنکھوں کا مسئلہ ہے, جس طرح بیگا پن ہوتا ہے, تو اس کے لیے کوئی پڑھائی بتا دیں. سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ, سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ اور آیت الکرسی جو ہے وہ 7 مرتبہ, یہ پڑھ کے ڈراپس ہیں عرق گلاب, اس پر دم کر کے وہ ڈراپس ڈالے جائیں, انشاءاللہ اللہ بہتری والا معاملہ کرے گا. باقی آپ اللہ سے دعا کریں اللہ کو بہتر رستہ نکال دیں. ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ اپنے شوہر کا علاج کر رہی ہیں, لیکن ان کے جو ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, کھانا بھی صحیح سے نہیں کھاتے, بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, اور میں بھی پڑھائی کر رہی ہوں. دیکھیں جب علاج چل رہا ہو اس وقت یہ معاملات ہوتے ہیں, غصہ آنا, خود کو, بچوں پر, بچوں کو, بڑوں کو غصہ آتا ہے. اس وقت صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہنا ہے پڑھائی سے. آپ کو بہت سارے خیالات آئیں گے, یہ پڑھائی سے کچھ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس طرح کی بہت ساری باتیں, تو آپ نے جڑے رہنا ہے, ڈرنا نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی چینی وغیرہ پر دم کر کے اپنے ہسبینڈ کو کھلائیں پلائیں, انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا. یہ ایک بھائی کا سوال ہے, انہوں نے پچھلے سیشن میں ہم سے بک پوچھی تھی, وہ جو وظیفوں والی, تو ان کو وہ بک نہیں مل رہی. تو یہ بھائی یہ میرے پاس ہے, حسن المسلم ہے. امام مسجد انہوں نے کہا کہ جی ایسے کچھ نہیں ہوتا, وہ یوٹیوب پر غلط بیان کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, ایسا ان کو کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں اب میں اس بندے کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں, اچھا گمان ہی رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حسن المسلم ہے, حدیث کی کتاب ہے, نہ تو یہ ہم نے لکھی ہے, نہ یہ ہم بیچ رہے ہیں, نہ کوئی ہمارا اس طرح کا مقصد ہے. ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, اور یہاں پر آنے کا مقصد, لوگوں کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے. اپنا ٹائم, ہر چیز جو ہے وہ ٹائم دے رہے ہیں, ہر وقت دے رہے ہیں, بہت کچھ چھوڑ کے, سارے کام چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے. باقی ایسا کچھ نہیں ہوتا جو کہتے ہیں, تو وہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے واضح دلائل بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. جو کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. بہن کا سوال ہے کہ ان کا دل اور دماغ بند ہے, وہ جو بھی کام کرنا چاہتی ہیں کر نہیں پاتی, کچھ حل بتا دیں اس کا. لا حول ولا قوت الا باللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ پڑھیں, اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے پانی کا گلاس سامنے رکھ لیں, اس پر دم کر کے پی لیں, انشاءاللہ اسی وقت ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کے رحمت. ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو آپ نے کلاسز آن لائن کلاسز اسٹارٹ کرنی تھی, اس کا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ ڈائل نہیں ہو رہا. بھائی آپ اس پہ یہ ہے کہ آپ اس پہ واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں, اس پر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی, واٹس ایپ پہ میسیج کریں. نمبر بسا اوقات غلط ہو تو اس وجہ سے نہیں ہوتا, دوبارہ درستگی کر لیں. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ اگر جادوگر بار بار جادو کرے تو کتنا ٹائم لگے گا اس جادو کو ختم کرنے میں, اسے روکنے میں؟ دیکھیں یہ آپ کے عمل پر ہے کہ آپ کتنی دیر میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور جادوگر کے عمل پر بھی بسا اوقات ہوتا ہے. تو آپ اللہ سے رجوع کریں, اللہ سے جو ہے اللہ کے قریب ہو جائیں, اذکار کو مضبوط کر لیں, پڑھائی سے جڑ جائیں, اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیں. اللہ کو کیا مشکل ہے, اللہ تو کن کہنا ہے, اسی وقت ختم ہو جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے شرعی لحاظ سے اس پر چلتے رہیں, انشاءاللہ جادو اللہ کے فضل سے قرآن و حدیث کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اثر اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں ختم کرنا, بس جڑے رہیں, لگے رہیں, ڈٹے رہیں بس. ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ پڑھائی بھی کر رہی ہیں, ان کے بیڈ پر ایک مور کا پر ملا ہے, تو اس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ٹینشن والی بات تو نہیں ہے؟ ممکن ہے کہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہو, اس کو پانی میں بہا دیں بس. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے سسرال والوں کے ساتھ ان کے کافی مسئلہ ہے, انہوں نے گھر سے نکال دیا ہے, کوئی وظیفہ بتائیں کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کو آ کر لے جائیں اور ان کے ساتھ 1000 مرتبہ استغفر اللہ شروع کر دیں اور 500 مرتبہ درود ابراہیمی. سارا دن میں یہ کرنا ہے, نمازوں کی پابندی کرنی ہے, جھوٹ غیبت وغیرہ سے بچیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 1 ماہ کے اندر اندر آپ کے سارے معاملات حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. آنکھوں کی نظر کی کمزوری کے لیے کوئی دعا ہے تو بتا دیں پلیز.
سلام قول من رب رحیم، اور سورۃ کاف کی آیت ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، یہ 33 مرتبہ پڑھی جائے تو انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ انہیں 10 سال پہلے ایک جن اور جادوگر نے ان کو جسم میں نا آیا تھا، حاضری وغیرہ ہوئی تھی، کافی مسئلہ تھا، تو ابھی دوبارہ سے ان کی طبیعت جو ہے نا عاشق جن والا مسئلہ ہے، تو ان کی خراب ہونا شروع ہو رہی ہے، تو کچھ حال بتا دیں۔ بھئی اذکار جاری رکھیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق ناس، یہ سب سے بھاری ہیں جادوگر جنات پر، اور اس کے ساتھ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ 33 مرتبہ سب چیزیں پڑھیں، پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پیا کریں، تیل لگایا کریں، انشاءاللہ اللہ کی نعمت سے ختم ہو جائے گا اس کا شر۔ یہ پیشاب یا پخانے سے خون آنا کیا جادو کی علامتوں میں ہے؟ دیکھیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جادو اس مریض پر جادو کی علامات ہیں یا نہیں۔ بسا اوقات تو یہ بیماری ہوتی ہے، بسا اوقات جادو کی وجہ سے بیماری لگائی جاتی ہے۔ اب ہم نے اس میں فرق اسی وقت ہوگا، یا تو مریض سے علامات پوچھی جائیں گی، اگر اسے ڈرونے خواب، بیل بینس اونٹ سانپ کتے چھپکلیاں وغیرہ اور ڈرتا ہے، خواب میں دورے پڑتے ہیں وغیرہ، اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ جادو کی وجہ سے، اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے تو اس کو جادو کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کانوں کا مسئلہ ہو، ایک کان سندا نہ ہو، تو کیا اس کا روحانی علاج ہے؟ سلام قول من رب رحیم 33 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی اللہ کی رحمت، اس پر ہاتھ رکھ کے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کو جادو کا کافی زیادہ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، بار بار جادو کا کوئی حل بتائیں۔ بار بار جادو کا اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ جادو ہے کیا، کس مقصد کے لیے۔ دوسرا اس چیز کو یاد رکھیں کہ اس جادو میں ہم دیکھیں گے وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا رہا ہے، بار بار جادو ہو رہا ہے کس چیز پر ہو رہا ہے، ہم اپنے اندر کمی کوتاہی ڈھونڈیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بار بار صحابی آیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد پلا رہا ہوں، میرے بھائی کا پیٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ نے اپنے اندر غلطی تلاش کرنی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہاں کمی ہے، کہیں کمی ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، یہ پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے، تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ہاں بس اوقات جادو جنات کا اثر جب جسم میں رچا ہوتا ہے تو آپ اذکار کرتے ہیں تو وہ اثر ختم نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت زیادہ پڑھائی کرنی پڑتی ہے، تو آپ رقیہ دم سنتے رہیں، کثرت سے پڑھائی کرتے رہیں، جب اثر ختم ہو جائے تو پھر اذکار کریں گے تو انشاءاللہ جادو کا اثر نہیں ہوگا، نہیں تو کسی معالج سے، قریبی معالج سے رابطہ کریں۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر چلاتے ہیں، مطلب وہ شور مچاتے ہیں، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، ہاتھوں اور پیروں پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے رات کے وقت، ان کے ساتھ کافی معاملہ ہوتا ہے، چیخنا چلانا والا معاملہ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ بھئی رات کے اذکار کریں، پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 اور سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے رشتے کا معاملہ ہے، جب کسی بھی رشتے کروانے والے کو کہتے ہیں تو ایک دفعہ آ کے دوبارہ وہ آتا ہی نہیں ہے، تو اس طرح کافی عرصے سے وہ پریشان ہے، کوئی حل بتا دیں۔ ایک تو تہجد شروع کر دیں یہ بہن، انشاءاللہ جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کثرت استغفار، 1000 مرتبہ دن میں استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور سورۃ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 والا سوف یعطیک ربک فترضیٰ 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ سورۃ فلق ناس 21 مرتبہ صبح، 21 مرتبہ شام، یہ پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ 1 مہینے میں ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ استغفر اللہ سارا دن میں 1000 پڑھنا ہے، باقی ساری ڈیٹیل صبح شام پڑھنی۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ کراچی سے آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، 9 اور 10 محرم میں آپ بیٹھیں گے؟ جی ہفتہ اتوار کو انشاءاللہ بیٹھیں گے، اللہ خیر۔ یہ خواب کے اندر بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، جس طرح ہوائی جہاز وغیرہ ان پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اس طرح کے خواب ان کو آتے ہیں اور ڈراتے ہیں۔ خواب میں اگر کوئی چیز پیچھے لگی ہے مارنے کے لیے، یا موت کا ڈر خواب آتا ہے تو یہ شیطانی خواب ہے، اذکار کر کے سویا کریں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ دیکھیں یہ 2 وجوہات ہوتی ہیں، پہلی تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کا سب سے بڑا ٹارگٹ خامد بیوی کے درمیان جدائی لڑائی ڈالنا ہے، تو شیطان کو ایک مقصد دیا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ شیطان اپنے چیلوں کو مقصد ہر معاملے میں بھیجتا ہے کہ تم نے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے، تو جو خامد اور بیوی کے درمیان لڑائی ڈال کے آتا ہے اس کو سب سے زیادہ قریب کیا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ قریب ہے، یہ سب سے زیادہ اچھا کام کر کے آیا ہے،
شیطان اس کا ماتھا چومتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ شیطان آپ کے درمیان بدگمانی ڈالتا ہے، شیطان کی جو چالیں چھوٹی چھوٹی ان کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ دوسرا جادو، جادو کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے پڑھائی علاج کرنا ہے۔ اگر آپ ڈرتے ہیں، خواب میں بیل بینس اونٹ سانپ کتے چھپکلی وغیرہ اس طرح کے معاملات نظر آتے ہیں، آپ کو دباؤ پڑتا ہے اور اس طرح کا معاملات، پھر آپ پر جادو ہے۔ اور اس جادو کا علاج سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 7 مرتبہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ، یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پانی پیا جائے، اس کے ساتھ استغفر اللہ 700 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے، انشاءاللہ اللہ بہتری والا معاملہ کر دیں۔ یہ نظر یا جادو سے بال گرنے کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعتاً جادو کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ اگر جادو کا مسئلہ ہے تو اس کا آسان علاج ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ پانی اور تیل پر دم کر لیں، پانی پئیں، تیل لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا یہ مسئلہ۔ اگر نظر بد کا ہے تو ساتھ میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی ملا لیں، انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے میڈیکلی لحاظ سے یا نسخے کے لحاظ سے روغن میں بتا دیتا ہوں، وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ روغن بادام، روغن کدو، روغن آملہ، روغن خشخاش، روغن لبوب صبا، روغن گل، یہ ہم وزن مکس کر کے ان کو جو ہے 1 ماہ تک روزانہ جو ہے مالش کی جائے تو انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی۔ یہ اولاد والا وظیفہ دوبارہ بتا دیں جو اللہ کے نام وغیرہ میں آپ نے بتایا تھا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، آخری 3 کل 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، 4 اللہ کے نام ہیں، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع۔ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اللہ پیدا کرنے والے، تصویریں بنانے والے، عطا کرنے والے، عطا کیا کر، یہ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں چاروں نام، اور اس کے بعد یہ آیت ربی حبلی من الصالحین، یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے ساتھ سورہ محمد اور سورہ مریم ایک مرتبہ پڑھنی ہے، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ یہ ساری پڑھائی دن میں 1 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری والا معاملہ ہوگا۔ یہ بہن کا سوال ہے کہ بچپن سے ان کو عاشق جن کا مسئلہ ہے، 7 سال شادی کو بھی ہو گئے ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، کچھ حال بتا دیں۔ پانی دینا۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے اس کا حل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اگر جس کو عاشق جن کا یا اس طرح کا مسل جن کا مسئلہ ہو، عموماً ان کو شیطان جو ہے وہ رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ شیطان رکاوٹ ڈال دیتا ہے ان کے ان معاملات میں، تو وہ سب سے پہلے تو اذکار شروع کر دیں صبح شام کے، اس کے بعد ایک کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو کثرت سے شروع کر دیں، سورہ فلق ناس کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، استغفار کثرت سے شروع کر دیں، اور تہجد کی نماز شروع کر دیں۔ جو یہ مسئلہ ہے اس میں تہجد کی نماز جتنا زیادہ فائدہ دیتی ہے شاید کسی اور مسئلے میں نہ ہو۔ اس مسئلے کا علاج میں تو کہتا ہوں تہجد کی نماز ہے، شروع کر دیں، اس وقت دعا شروع کر دیں، اللہ کی رحمت سے کچھ ہی دنوں میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی ہے جن کو معدے کا میں کافی مسئلہ ہے، اور وہ خواب میں مری ہوئی چھپکلیاں دیکھتی ہے۔ چھپکلیاں کس صورت میں دیکھتی ہے؟ یعنی اپنے اوپر دیکھتی ہے یا کہیں اور دیکھتی ہے؟ یہ چیز دیکھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کا مکمل بتایا جائے گا۔ بہرحال بظاہر جو چیز معاملہ میں نظر آ رہا ہے وہ کوئی شیطانی عمل اثر ہے، تو وہ 33 مرتبہ اس بچی کو سورۃ فلق ناس، اور 1 مرتبہ 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 1 مرتبہ سورۃ تغابن، اور 33 مرتبہ ہی سورۃ فلق ناس، یہ 3 چیزیں صبح شام پانی پر دم کر کے، تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگایا جائے، انشاءاللہ یہ 1 ہفتے میں ٹھیک ہو جائے گی بچی، اللہ کی رحمت سے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ جو پڑھائی آپ بتاتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنے والی، وہ میکسیمم کتنے عرصے تک پڑھ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک؟ یہ ایسی پڑھائی ہے جو حفاظتی پڑھائی ہے، اس کو پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دے دی ہے تو اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں جب تک ہمارے معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ طلحہ بھائی کا سوال ہے کہ گھر کے ایک خاص حصے میں روزانہ ہلکی سی بارش ہوتی ہے دوپہر کے وقت، یہ کوئی جادو کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ ہلکی سی بارش ہوتی مطلب چھینٹے وغیرہ پانی کے آتے ہاں ہیں؟ پانی کے چھینٹے عموماً جادو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ آپ پہلے اس کو ظاہری معاملات کو کلیئر کر لیں کہ ظاہری کوئی وجہ تو نہیں ہے پانی گرنے کی، پھر اس کے بعد جادو کا علاج بھی شروع کریں۔ جادو کا علاج اس عمل کے جادو کا علاج جو ہے
7 مرتبہ اذانیں دینی ہے، ساتھ ساتھ ہر کونے میں گھر کے 7 مرتبہ سورۃ فلق ناس اور سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات کونوں میں پڑھنی ہے، پانی پر دم کر کے پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے، انشاءاللہ 7 دن میں ٹھیک ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ آپ نے جو شادی کے لیے پڑھائی بتائی تھی، 1 ماہ ہو گیا کرتے ہوئے، شادی کا کوئی معاملہ تو نہیں ہوا، لیکن خواب کے اندر رشتہ دار اور دوست بہت زیادہ نظر آتے ہیں، بعد میں خواب بھول بھی جاتا ہے۔ یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ کوئی رشتہ دار یا دوست کوئی عمل وغیرہ کر سکے، اس طرح نہیں عمل ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات بہتر کر دیں گے، انشاءاللہ پڑھائی جاری رکھیں، لیکن اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ وہ آپ جس کا جو نظر آتا ہے وہ جادو کرتا ہے یا کچھ اس طرح کا، اس معاملے کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پڑھائی جاری رکھیں، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ جلدی معاملات بہتر کر دیں گے۔ بہن بھائیوں کو جدائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ذکر بتا دیں تاکہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ اور آپس میں صلح رحمی سے رہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھتے رہیں، کیونکہ شیطان ہی بگاڑ ڈالتا ہے، شیطان ہی سارے معاملات کو خراب کرتا ہے۔ تو اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ صبح شام پانی پر دم کر کے اگر پانی پلانا ممکن ہو تو پانی پلائیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ اور استغفار کثرت سے شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ جو بھی رکاوٹ معاملات ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے۔ یہ رقیہ دم سننا زیادہ بہتر ہے یا پڑھائی کرنا زیادہ بہتر ہے؟ دونوں فائدہ مند ہے، قرآن سننا بھی فائدہ ہے، پڑھنا بھی فائدہ ہے۔ قرآن پاک جو ہے شفا ہے، پڑھائی جو اذکار بتائے جاتے ہیں وہ پڑھا کریں۔ رقیہ دم وہ مرض کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے۔ تو جادو کے مریضوں کو عموماً ہم بتاتے ہیں، جنات کے مریضوں کو نہیں بتاتے، کیونکہ بسا اوقات رقیہ دم سننے سے جن حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے کہ ان کے گھر میں بہت زیادہ مسئلے ہیں، جادو کی بندش، نظر بد، کاروباری معاملات بھی ہیں، اور ان کے ساتھ عاشق جن کا بھی معاملہ ہے، بیمار وغیرہ بھی گھر میں کافی زیادہ افراد ہیں، کافی پریشانی والا معاملہ ہے۔ سورۃ البقرہ گھر میں شروع کر دیں، تلاوت کرنی سورۃ البقرہ اس کا بہترین علاج ہے۔ سورۃ البقرہ شروع کر دیں، اور ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ کثرت سے شروع کر دیں۔ اور ساتھ تیسری چیز استغفار، یہ کلمہ کم از کم 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے، استغفر اللہ 700 مرتبہ پڑھنا ہے، سورۃ بقرہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 21 دن عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کریں۔ یہ ناصر بھائی کا سوال ہے کہ طبیعت اثر کے بعد خراب ہو جاتی ہے، پھر وظائف وغیرہ کرنے کے بعد جب وہ طبیعت بہتر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ خواب بہت زیادہ ڈرونے آتے ہیں، کچھ حل بتا دیں۔ بھائی خواب ڈرونے آتے ہیں، اس طرح طبیعت خراب ہوتی ہے، یہ جنات، جادو جنات کے معاملات میں سے ہے۔ تو آپ پڑھائی جو ہے حفاظتی پڑھائی وہ شروع کر دیں، سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یہ صبح شام پڑھیں۔ ساتھ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 نمبر آیت ہے، وہ 7 مرتبہ ملا لیں۔ یہ صبح شام پڑھیں گے تو انشاءاللہ اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ساتھ میں رقیہ دم سننا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری والے معاملات ہو جائیں گے۔ یہ خالد بھائی کا سوال ہے کہ کچھ پڑھائی اذکار بتائیں، ان کو نیند نہیں آتی، نیند کا ان کو بڑے عرصے سے مسئلہ ہے۔ نیند کے وقت جب یعنی سوتے وقت اگر نیند نہیں آ رہی، لا حول ولا قوت الا باللہ اور درود ابراہیمی، یہ 300 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سکون کی نیند آ جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ لیزی ہوں، کچھ کام نہیں کرتا، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کچھ وظیفہ ہے اس حوالے سے کچھ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور استغفر اللہ، شیطان سستی کاہلی ڈالتا ہے، استغفر اللہ کثرت سے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ کامیابیوں کے راستے کھول دیں گے، اور اعوذ باللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ انڈیا سے آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کتنے دن آپ کے پاس رکنا پڑے گا علاج کے لیے؟ آپ بہتر طریقہ یہی ہے کہ اگلے ماہ میرا انشاءاللہ سعودیہ کا چکر لگ رہا ہے، یہ فلائٹیں وغیرہ کھل رہی ہیں، تو وہاں پر اگر آ جائیں تو وہاں پر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات دیکھ لیں گے۔ تو باقی یہ ہے کہ علاج جس طرح کا معاملہ ہے، 1 دن میں بھی ہو جاتا ہے، ہفتے میں بھی ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ تو علاج تو الحمدللہ پہلے دن ہی ہم اللہ کی رحمت سے کوشش کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائے، لیکن بسا اوقات 2 دن 3 دن اور ہفتہ اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن جو جادو جنات سے مقابلہ اور اس کے معاملات ہیں وہ اللہ کی رحمت سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوئی ہماری کمی کوتاہی نہ رہے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو رات کے وقت کافی زیادہ جھٹکے وغیرہ لگتے ہیں، استغفار وغیرہ تو پڑھتے ہیں، کچھ اور پڑھائی بھی ساتھ بتا دیں۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ صافات کی پہلی 10 آیات اس چیز کا علاج ہیں، یہ لکھ لیں آپ۔
ساتھ میں سورۃ فلق ناس ملا رہے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا پڑھائی کر کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے بدن پر پھیر کے سوتے تھے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا، ہم کرتے نہیں ہیں، اس میں کیا وجہ ہے؟ وہ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ 5-6 سال سے کافی پریشان ہیں، وہ اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی کامیابی جیسے باندھی ہوئی ہے، سارے معاملات خراب ہیں، بیمار ہیں، خواب بھی بہت زیادہ دل گھبراتا ہے، خواب برے آتے ہیں، تو یہ کچھ حل بتا دیں. 2 چیزیں شروع کر لیں. ایک تو سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ صبح 33 مرتبہ شام، اور تیسری چیز استغفر اللہ 700 مرتبہ سارا دن میں. یہ 3 عمل ہیں، یہ 3 ہفتے ہی کرنے ہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مدد وہاں سے آئے گی، آپ گمان بھی نہیں کریں گے اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ بہن کا سوال ہے کہ 1 منتھ ہو گیا پڑھائی کرتے ہوئے، طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جب بھی پڑھائی کرتے ہیں. تو ہاں یہ چیز یاد رکھیں، جب طبیعت خراب ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے. ہم نے پڑھ کے شیطان کو تکلیف دینی ہی دینی ہے. جب شیطان ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو ہم نے پڑھنا ہے. ادھر شیطانی قوت آ رہی ہے، ادھر شیطانی قوت آ رہی ہے، تو ادھر ہم نے قرآن پڑھ کے اللہ سے مدد لے رہے ہیں. شیطان پر قرآن باری ہے، وہ آپ کو وقتی طور پر تکلیف دیتا ہے، طبیعت خراب کرتا ہے، نڈال کرتا ہے، اس طرح کے پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں. انشاءاللہ یہ جادو جنات کے مسائل کچھ نہیں کر سکتے ہمارا. ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں اور ہم وہ اذکار کرتے رہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. خود کو مضبوط کریں، توکل اللہ پر کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہیں ان کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بہن کا سوال ہے کہ ان کے بیٹے کو 2 ماہ سے جنات کا مسئلہ ہے، کافی عاملوں سے علاج کروایا ہے، ایک بار چھوڑ جاتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتے ہیں. میرا بیٹا حفظ کر رہا تھا، اب نماز بھی نہیں وہ پڑھنے دیتے، طبیعت اتنی زیادہ خراب ایک تو یہ ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں، اگر ہمارے پاس لا سکتے تو انشاءاللہ لے آئیں، اللہ کی رحمت سے اس کا پکا بندوبست کر دیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کہیں لے جا نہیں سکتے، لا نہیں سکتے، تو آسان حل ہے. ایک تو تہجد کی نماز شروع کر دیں، تہجد کے وقت اللہ سے دعا کریں، سارے گھر والے استغفار شروع کر دیں، 1000 مرتبہ استغفر اللہ ہر بندہ پڑھے. اور تیسرا سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 3 ہفتے بہت دور ہیں، 1 ہفتے میں اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن عمل 3 ہفتے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے گھر میں جو معاملات ہوں گے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ بھائی کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں عمرہ کیا دیکھتے ہیں، اور بعد میں ایک آدمی ان کو 4 سیب دیتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ کامیابی بھی دے گا، دین کا کام بھی لے گا. اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازے گا انشاءاللہ. ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر خواب میں پھل فروٹ دیکھنا، جس طرح انگور اور کیلا، یہ 2 فروٹ وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، یہ اگر بھائی غیر شادی شدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا شادی بہتر جگہ پر ہوگی اللہ کے حکم سے. اور اگر شادی شدہ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازے گا انشاءاللہ. یہ خواب کے اندر 420 لفظ جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے ان کو. نہیں، پورا خواب بتانا پڑے گا، اس طرح خواب کی تعبیر نہیں ہوگی. خواب میں دیکھتے ہیں بہن کا سوال ہے کہ وہ پیپر دینے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن بے بس ہیں، پیپر نہیں دے پا رہی، کچھ بھی لکھ نہیں پا رہی. ہاں یہ رکاوٹ کا جادو ہے. اس کا علاج ہے 700 مرتبہ سورۃ توبہ کی آخری آیت روزانہ پڑھنی ہے، سارا دن میں جب مرضی پڑھ لیں. 700 مرتبہ پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ سورۃ فلق ناس پڑھنی. پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل پر دم کر کے تیل لگایا کرنا ہے. یہ عمل 3 ہفتے کرنا ہے. نمازوں کی پابندی کرنی ہے، کوشش کریں تہجد پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی رکاوٹ ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ دور بیٹھے ہسبینڈ کا وہ جو جادو کا علاج ہے، وہ 1 ماہ ہو گیا پڑھائی کرتے ہوئے، کیا پڑھائی آگے جاری رکھیں یا چھوڑ دیں؟ ہاں پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتری والے معاملات کر دیں گے. بہتری آنی ہے انشاءاللہ. اللہ پر توکل اور یقین رکھیں، پڑھائی کرتے رہیں. یہ بہن کا سوال ہے کہ ان کے کندھوں پہ ہر وقت درد رہتا ہے، سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ڈپریشن کا کافی زیادہ مسئلہ ہے، قرآن کا ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہوا ہے، کچھ وظیفہ بقاعدہ بتا دیں. دیکھیں جو مرضی شیطان کرتا رہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرے ساتھ میرے اوپر توکل کر لیتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. اللہ نے آپ کے لیے کافی ہونا ہے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، بہتری والے معاملات ہوں گے. ساری پریشانی عارضی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. مشکل پریشانی چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ عارضی ہوتی ہے، وہ ختم ہونے والی. تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل سے بہتری والے معاملات کر دیں گے. کثرت استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے یہ ڈپریشن کو ختم کر دیتا ہے، پریشانی کو ختم کر دیتا ہے.
یہ ہمیشہ کے لیے اس اثرات سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ہمیشہ کے لیے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کچھ دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار میں، وہ پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لیں، سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ چیلنج کر دیں جادوگروں کو، آپ پہ جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ پہ پہلے جادو نہیں ہے، پھر یہ آپ پڑھائی کرتے ہیں، اس کے بعد آپ پہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں انشاءاللہ۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کو محسوس ہوتا ہے ان کی بائی جانب کچھ چل رہا ہے، پھر وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھتے ہیں تو بہتر ہو جاتا ہے۔ ہاں، آیت الکرسی، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس، یہ پڑھتے رہیں انشاءاللہ، یہ اثر ختم ہو جائے گا، شیطانی اثر رہتا ہے ایسا۔ جی آگے بتائیں۔ یہ جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، جہاں میں پہلے کام کرتا تھا وہ آپ دوبارہ کال نہیں کر رہے، کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جاب دوبارہ سے لگ جائے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں، تو کوئی بھی رکاوٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا، کثرت استغفار شروع کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ وہاں سے مال دیتا ہے، رزق دیتا ہے جہاں سے یہ گمان بھی نہ کرے، تو آپ یہ شروع کر دیں انشاءاللہ، اللہ بہتری والا معاملہ کریں گے۔ طاہا بھائی کا سوال ہے کہ گھر میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کو کوئی دیکھ رہا ہے، یہ بہت زیادہ ان کو وہم ہوتا ہے۔ بھئی یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات اس کا علاج ہے، ساتھ میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ملا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ یہ خواب کے اندر مچھلی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کس حالت میں مچھلی دیکھی ہے؟ ویسے مچھلی بظاہر اچھی خواب ہوتی ہے، کس طرح دیکھی ہے، اگر آپ پکڑ رہے ہیں یا اس طرح کچھ دیکھی ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہے، نفع ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے خواب کے اندر قربانی والا جانور دیکھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتے ہیں، وہ بھی ان دنوں اپنے جادو کا علاج بھی کر رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کن دنوں میں خواب ہے، یہ اگر قربانی والے دنوں میں خواب ہے تو ممکن ہے جو کچھ ذہن میں ہو، قربانی کے معاملات چل رہے وہ ہو سکتا ہے، اور اگر قربانی کے دنوں میں نہیں آیا تو پھر یہ بہتری کی علامت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو علاج چل رہا ہے اس کے ذریعے سے شفا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت زیادہ پیٹ خراب رہنے کا مسئلہ، بھوک نہ لگنا، کیا یہ جادو کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ جادو کی وجہ سے ایسے نہیں ہم کہہ سکتے، یہ بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، ہر کام جادو کی وجہ سے نہیں ہوتا، جادو کے معاملات بھی ہوتے ہیں، باثر ہے جادو، لیکن ویسے میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروائیں۔ یہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، اس کا کوئی حل بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتری والے معاملات کریں گے۔ یہ خواب کے اندر اپنے آپ کو پانی میں کھڑا دیکھنا اور پھر اچانک وہ پانی جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے، مطلب زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، پانی، یہ بار بار خواب دیکھتی ہیں۔ پانی میں مثلاً اگر 2 چیزیں ہیں اس میں، پانی اگر آپ نارمل حالت میں دیکھتے ہیں، مطلب پانی میں آپ صاف پانی چل رہا ہے اور اس میں نہا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا، تو وہ تو اچھا خواب ہے۔ اگر آپ پانی میں ڈوب رہے ہیں، بے بس ہیں، نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، پانی اوپر چل رہا ہے، تو یہ خواب شیطانی اثر کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، تو آپ اذکار کو اپنے کو مضبوط کریں، رقیہ دم سنا کریں، انشاءاللہ بہتری والا معاملہ ہوگا اللہ کے فضل۔ یہ جنید بھائی کا سوال ہے کہ رات کے وقت بہت زیادہ ان کو خوف آتا ہے، اکیلے سو نہیں پاتے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کریں، سورۃ فلق ناس پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری والا معاملہ ہوگا۔ 7 مرتبہ صبح شام پڑھا کریں، سونے سے پہلے 1 مرتبہ پڑھا کریں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب کے اندر اکثر وہ سانپ دیکھتی ہیں اور 2 دفعہ چھپکلی وغیرہ بھی انہیں نظر آئی ہے خواب کے اندر۔ کس صورت میں نظر آئی؟ ویسے سانپ دیکھنا جادو نہیں ہوتا، پیچھے لگا یا کاٹ رہا ہے پھر جادو کی علامات میں سے ہے،